الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ العظیم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولہم اجر کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ یا ربی جمعا طلبنا منک مغفرۃ وحسن خاتمتی مبدعا لعم۔ محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدم، محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ المدد یا پیر کامل، المدد آل عبا یک نگاہ گاہ گاہ یا محمد مصطفیٰ۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے آج ہمیں جمعۃ المبارک میں رمضان شریف کے آخری جمعۃ الوداع اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل میری اور آپ لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج میں نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، میرا موضوع ہے فضائل صدقات اور اس کے متعلقات۔ مجھے حق سچ بیان کرنے کی کریم توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمثیل اپنی بات میں شروع کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال کا فرمان مبارک ہے: ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور قرض حسنہ دینے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، بلکہ ان کے لیے اجر کریم ہے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات ایسے ہیں کہ جن پر بڑی تفصیل کے ساتھ قرض حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہ کون ہے جو
رب ذوالجلال کو قرض حسنہ دیتا ہے، حالانکہ رب کریم کو قرض حسنہ یعنی قرض کون دے سکتا ہے؟ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرض حسنہ ہے یہ ہے اللہ کے راستے میں کسی کی بھوک کو مٹانا، کسی کی پیاس کو ختم کرنا، کسی کی مشکل کو حل کرنا، بیمار تھا تو اس کی تیمارداری کرنا، ان پڑھ تھا تو قرآن کریم پڑھنا، طلباء کو قرآن کریم کی تعلیم دینا، گویا کہ ہر وہ چیز جس کی کسی کو ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پورا کرنا یہ قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص اپنے صدقات کے سائے میں ہوگا جب تک لوگوں کے اعمال کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی قیامت والے دن جب کسی کو کوئی سایہ نہ ملے گا، قیامت والے دن جب کسی کو کسی کا کوئی چھاؤں نہ مل سکے گی، نہ دیوار ہوگی، نہ چھت ہوگی، نہ درخت ہوگا، نہ کوئی سایہ دار کوئی چیز ہوگی۔ لیکن رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو صدقہ دینے والا شخص وہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا رہے گا۔ ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی موجود ہے کہ بے شک صدقہ دینے والوں کو قبر میں گرمی محسوس بھی نہیں ہوگی۔ ایک ہے گرمی کا لگ جانا اور ایک ہے گرمی کا تصور بھی نہ آنا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہوگا کہ قبر کے اندر بھی گرمی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایماندار اپنے صدقات کے سائے میں ہوں گے۔ ہر ایک کے لیے یہی جملہ بولا کہ جو بھی صدقہ کرے گا تو اس کے لیے رب ذوالجلال صدقے کو سایہ قرار دے گا۔ جس طرح قربانی کا جانور ہے، اب قربانی بھی ایک صدقہ ہے، قربانی بھی ایک صدقہ ہے۔ اب قربانی جب بندہ کرے گا تو قیامت والے دن وہی قربانیاں رب ذوالجلال ان کو ان کی سواریاں بنائے گا، قبر سے اٹھیں گی، وہ دلہن کی طرح سواریاں سجی ہوئی ہوں گی اور وہ اس کے اوپر وہ بیٹھے گا اور وہ سیدھا میدان محشر میں جائے گا، پھر انہی سواریوں کے اوپر سوار کر کے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اور میں مطلقاً صدقہ کرنے والا جو شخص ہے قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے رکھ دیا جائے گا۔ طبرانی کی موجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ آج کا موضوع یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے، اس کو اپنے بڑے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ ویسے تو ہر موضوع ہی اہم ترین موضوع ہوتا ہے، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی کی موجم الکبیر میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی ذات پر صدقہ اور خیرات دینا لازم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے 6 نعمتیں بٹتی ہیں۔ 3 کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور 3 کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جو اس کا تعلق ہے کہ یعنی صدقہ دینے سے کیا فائدہ ملتا ہے، فرمایا دنیا میں رزق میں ترقی ہوتی ہے، مال اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور شہروں کی آبادی کا باعث بنتا ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آخرت میں جو 3 انعامات اس کو ملتے ہیں،
ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخرت میں ان کی پردہ پوشی ہوتی ہے جو دنیا کے اندر صدقہ دیتا ہے، اور سر پر سایہ رہے گا جب تک کہ قیامت قائم رہے گی۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس صدقہ دینے والے بندے کو رب کریم جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما لے گا۔ حضرت ابن ابی حمزہ علیہ رحمہ شرح بخاری کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے سے اپنی مشکل کشائی کیا کرو اور اپنی حاجت جو ہے اس کو پورا کیا کرو۔ ایک مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بیماری تمہاری دوائی سے اس کا علاج نہ ہو رہا ہو تم اس کو صدقہ دے کر ختم کیا کرو۔ صدقہ یقیناً بڑی بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ ویسے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہم علماء سے بچپن سے سنتے آئے ہیں، آج جو کتابوں کے اندر درجنوں کتب حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ صدقہ تو رد البلا، صدقہ تو بڑی بڑی بلاؤں کو ٹالتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں کو جو ہے وہ ٹالتا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں کسی چیز کی مشکل ہو تو فرمایا صدقہ دیا کرو، رب ذوالجلال تمہاری مشکل کو حل فرما دے گا۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کل قیامت والے دن جس نے دنیا کے اندر کسی کی مشکل کو حل کیا تھا، بیمار تھا تو اس کو دوائی لے کر دے دی تھی، غریب تھا تو اس کی غربت کو دور کر دیا، بھوکا تھا تو اس کی بھوک کو دور کر دیا، پیاسا تھا تو اس کی پیاس کو پانی کا گلاس جو ہے وہ پلا کر ختم کر دیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کی رب وہ مشکل حل کرے گا جس مشکل کی وجہ سے اس نے جہنم میں چلے جانا تھا، اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ جس نے دنیا کے اندر کسی کی مشکل کو حل کیا تو رب ذوالجلال ان کو جو ہے وہ جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ بلکہ بڑے ایک مشہور تابعی ہیں حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تو یہاں تک یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں جب ایماندار صدقہ دیتا ہے تو جہنم بطور شکرانہ سجدہ کرتی ہے رب ذوالجلال کی ذات کو۔ اندازہ آپ لگائے کہ کتنا ایک اہم ترین یہ عمل ہے کہ بندہ جب یہ صدقہ دیتا ہے تو جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، کہ یعنی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا یہ صدقہ سبب بنتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن وہ جہنم کے پاس سے گزرے گا تو جہنم بھی رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرے گی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، کوئی ایک سرکار کا امتی تو ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو صدقہ دے کر مجھ سے بچا لیا ہے۔ حضرت مکحول تابعی بڑے مشہور تابعی ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو درجنوں کتب کے اندر موجود ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ تم ایک کھجور ہی صدقہ کر کے بچا سکو، کھجور ایک صدقہ کرو تو تم کھجور کی وجہ سے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ سودا یعنی کتنا ایک سستا ہے کہ کھجور کیا ہے، چھوٹی سی ہے، پیسے بھی نہیں اتنے لگتے، تو ایک کھجور جو ہے وہ جب وہ صدقہ کرتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس ایک کھجور کو بھی صدقہ کرتے وقت ہلکا نہ جانو، اس لیے کھجور صدقہ دینے سے بھی رب کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتی ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی موجود ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس صدقہ کے لیے کوئی چیز موجود نہ بھی ہو، صدقہ کرنا چاہتا تھا نہ بھی موجود ہو، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ تسبیح بیان کرے، رب کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرے۔
سرکار فرماتے ہیں اس کا پاکی بیان کرنا اس کے لیے صدقہ شمار ہو۔ قیامت والے دن ایسے لوگ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت صورتحال کچھ اس طرح کی پیدا ہوگی کہ لوگوں کے اعمال صدقے کی وجہ سے بہت بڑھ جائیں گے، تو وہ لوگ رب ذوالجلال سے کہیں گے کہ اللہ یہ اعمال بڑے ہیں، تو پتہ یہ چل رہا کہ ہم نے صدقہ کیا تھا، لیکن صدقہ تو ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، صدقہ یہ کس طرح ہمارے نامہ اعمال کے اندر یہ صدقہ لکھا ہوا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا تم دنیا کے اندر سبحان اللہ و بحمدی میری تسبیح بیان کرتے تھے، ہر تسبیح کے بدلے میں ہم نے تمہارے لیے صدقے کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میری ذات پر درود شریف پڑھا کرے، ایک ایک درود شریف کے بدلے میں اس کو رب صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی طریقے بتائے نا، ضروری نہیں تھا کہ کس کے پاس پیسے موجود تھے تو تب ہی اس کو ثواب ملے گا، ضروری نہیں تھا۔ سرکار فرماتے ہیں تم نے رستے کے اندر جاتے جاتے کسی پتھر کو سائیڈ پہ کر دیا اس وجہ سے شاید کسی مسلمان کو گزرتے ہوئے تکلیف نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم اس کا ثواب بھی صدقے کا لکھے گا۔ اور آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنا رب کریم اس کو اس کا بھی صدقہ عطا فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے کسی کو خندہ پیشانی کے ساتھ جب تم ملتے ہو رب کریم اس کے بدلے بھی تجھے صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام 8 درم لے کر اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے بازار میں جانے کے لیے، وہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سامان خریدنا تھا۔ جب آپ رستے میں گئے تو ایک کنیز کو روتے ہوئے آقا علیہ السلام نے دیکھا۔ سرکار نے ان سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے 2 درم کا سودا لینے کے لیے آئی تھی، تو رستے میں آتے آتے میرے درم گم ہو گئے، اب گھر جاؤں گی تو میرا جو مالک ہے وہ مجھے ڈانٹے گا مارے گا بھی، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو 2 درم عطا فرما دیے، ٹوٹل سرکار کے پاس 8 درم تھے، سرکار نے ان کو 2 درم عطا فرما دیے۔ اب جب 2 درم عطا کیے نا، سرکار بازار میں تشریف لے گئے، 4 درموں کی سرکار نے اپنے لیے چادر کو خریدا۔ چادر خرید کر جب نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے تو رستے میں ایک فقیر کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے کپڑا پہنائے گا رب کریم اس کو جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ چادر مبارک جو بازار سے خریدی تھی 4 درموں کی، آقا کریم علیہ السلام نے وہ چادر اتاری تو اس فقیر کو عطا فرما دی۔ اب سرکار کے پاس 2 درم رہ گئے، نبی پاک علیہ السلام پھر دوبارہ بازار میں تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ان 2 درموں کی اس لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے جو چادر آتی تھی، سرکار نے 2 درموں کی ایک اور چادر خرید ڈالی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے وہ چادر خریدی نا، رستے میں سرکار تشریف لائے تو دیکھا کہ رستے میں ایک ایسی لڑکی جو کنیز تھی وہ رو رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں گھر سے سامان لینے کے لیے آئی تھی تو وہ سامان لیتے لیتے ٹائم زیادہ گزر گیا، اب اگر میں جاتی ہوں واپس مالک کے پاس تو وہ تو مجھے ڈانٹے گا، غصے ہوگا کہ تم لیٹ کیوں آئی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ پریشان ہوں، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ سرکار جب تشریف لے گئے اس گھر کے دروازے کو دستک دی تو سرکار نے آواز دی کہ گھر کے اندر کوئی ہے؟ تو کسی نے اندر سے جواب نہ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ سرکار نے آواز دی تو کسی نے جواب نہ دیا۔ جب تیسری مرتبہ سرکار نے آواز دی نا
تو گھر کے اندر سے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہلی آواز دی تو تم کیوں نہیں آیا، دوسری دی نہیں آیا، تیسری آواز پہ کیوں آیا؟ تو آگے سے کہنے لگا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے یہ قصداً ایسا کیا، کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے کہ میرے آقا آپ کی آواز جو ہے رشک بھری، رس گھولا ہوا تھا جس آواز کے اندر، اس کی برکتیں میرے کانوں کے اندر داخل ہوتی رہی، جس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو فرمایا کہ یہ کنیز لیٹ ہو گئی تھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ میرا مالک مجھے ڈانٹے گا، تو اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا، معاف کر دو۔ تو وہ جو مالک تھا اس نے کہا کہ میرے نبی علیہ السلام آج آپ تشریف لائے ہو میرے دروازے کے اوپر، تو اس سے بڑی اور کیا میرے لیے خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ آج میں نے آپ کے قدموں کی برکت کے صدقے سے میں نے اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ تھا صحابہ کا انداز۔ ہمارا تو یہ ہے نا کہ صرف ایک صدقہ، پیسے دیے کسی کو تو یہ اس کے لیے صدقہ بن گیا۔ چونکہ وہ سرکار کے صحابہ تھے تو وہ ہر چیز کو سمجھتے تھے کہ بولنا کسی سے ہے تو کس طرح بولنا ہے، اور مزید جو صدقے کے جو متعلقات ہیں کس طریقے سے اس کو اپنانا ہے۔ وہ تو توبہ کیا کرتے تھے، ہر وقت استغفار کا لفظ بولتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کیوں بولتے ہو، کیا تو یہ بخشش تو ہے ہی، لیکن میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ بھی سنا کہ جو بندہ اپنی زبان سے استغفار کا لفظ نکالتا رب اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائے اس سے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نا سفید لباس بڑا پسند تھا، بڑا ہی پسند تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر، سرکار کا یہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عمدہ جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے۔ حالانکہ کپڑے اور رنگ کے بھی پہننا جائز ہے، حرج نہیں ہے، کالے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا، اس وجہ سے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک احیاء العلوم کے اندر ہے کہ رب کریم کو سب سے زیادہ اچھا اور افضل لباس جو لگتا ہے وہ ہے سفید لباس۔ اور سرکار اور فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر سفید لباس پہنا کرتے تھے۔ اور امام غزالی نے لکھا کہ یہ جو لباس کالے کلر کا ہے یہ لباس وہ لباس ہے جس کو مکروہ یعنی ناپسندیدہ لباس قرار دیا گیا ہے، اس لیے سفید لباس۔ ویسے وہ جامع ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ البسوا ثیابکم البیاض، فرمایا سفید لباس پہنا کرو، تمہیں پتہ نہیں جب بندہ جنت میں جائے گا رب اس کو سفید لباس پہنا کر بھیجے گا۔ اور میں نے کسی مقام پر حضرت امام جعفر صادق کا یہ فرمان سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام انہوں نے کہا کہ جب بندے کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس وقت ان کو سیاہ رنگ کا لباس پہنایا جائے گا، سیاہ رنگ کا لباس، جبکہ جنت کے اندر جانے والے شخص کو سفید رنگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو سفید رنگ کے لباس کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جو کراہت ہے نا ناپسندیدہ لباس کی، یہ بلیک کلر کی کراہت ہے کہ وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا، وگرنہ اس کے علاوہ جو لباس ہے اس کے رنگ ہے، کلر ہے جائز، لیکن بات یہ کہ افضل ترین جو چیز ہے وہ ہے سفید لباس، افضل ترین لباس سفید ہے۔ جس طرح اب کدو شریف کھانا یہ بڑا ثواب ہے، اب کدو شریف کھانے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا جو ہے اس کے دوسری سبزیوں کا ثواب نہیں ہے، ثواب اس کا بھی ہے، فائدہ اس کا بھی ہے، لیکن چونکہ کدو شریف وہ سبزی ہے کہ جس سبزی کو نبی پاک علیہ السلام نے پسند کیا ہے، یہ وہ سبزی ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث پاک بڑی پیاری حدیث ہے، توجہ سے ذرا سننا، توجہ سے ذرا سننا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ تین اوصاف ہو، تین یہ وصف پائے جاتے ہو، بڑی مزے کی حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے اندر تین وصف یہ پائے جاتے ہو وہ
وہ شخص خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت خود فرماتا ہے، خود اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ سرکار فرماتے ہیں کمزور شخص سے نرمی کرنا، طاقتور سے تو ہر ایک کرتا بندہ، یہ طاقتور ہے اس کے ڈر سے ہر ایک کوئی بندہ نرمی کرتا، فرمایا نہیں، کمزور تھا تو اس کمزور شخص کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا، اس سے نرمی سے پیش آنا۔ نمبر 2 آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں والدین سے حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3 غلاموں کنیزوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کمزور سے نرمی کرتا ہے، والدین سے حسن سلوک کرتا ہے اور غلاموں کنیزوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم اس کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضور کی ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مغموم یعنی غم زدہ شخص اور پریشان شخص کی مدد کرتا ہے، کوئی کسی لحاظ سے روزے دار تھا تو اس کے پاس افطاری کی کوئی چیز نہیں تھی، ایک کھجور ہی صرف اس کو افطاری کے لیے دے دی، ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن فزع اکبر، فزع اکبر کہتا ہے سب سے بڑی پریشانی، فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ ایک پریشانی صرف دور کی تھی، زیادہ نہیں، ایک پریشانی دور کی تھی۔ اور آگے ذرا سنیں، حضرت منصور بن عمار علیہ رحمہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دن آپ واعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے ایک شخص سامنے سے کھڑا ہوا تو اس نے کھڑے ہو کر حضرت منصور بن عمار سے کہا کہ مجھے اللہ کے راستے میں 4 درہم دیے جائے، میں اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ سے سننا یہ بات، وہ جب شخص کھڑا ہوا نا تو اس نے کہا کہ منصور بن عمار مجھے 4 درہموں کی ضرورت ہے، میں اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت منصور بن عمار کے پاس اس وقت اس بندے کو دینے کے لیے کوئی پیسے موجود نہیں تھے۔ آپ نے اس طرح لوگوں کی طرف توجہ دلائی تو آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کون وہ بندہ ہے جو اس کو 4 درہم دے اور میں اس بندے کے لیے 4 دعائیں کرتا ہوں اور میرا رب اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرت منصور بن عمار بڑے مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی تھی، کہا میں ان کے لیے 4 دعائیں کرتا ہوں لیکن اس کو کون 4 درہم دے گا؟ ایک شخص اسی مجلس سے کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں 4 درہم دیتا ہوں۔ اس نے 4 درہم دے دیے۔ وہ لڑکا ہے مسلمان تھا لیکن اس کا جو آقا تھا وہ یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ میری 4 دعائیں یہ ہے، پہلی دعا یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول کر دی گئی۔ پھر اس نے دوسری دعا یہ کی کہ میں فقیر ہوں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا فقر ختم ہو جائے۔ فرمایا یہ بھی دعا تمہاری کر دی گئی۔ اس نے پھر تیسری دعا کی کہ میں گناہ گار شخص ہوں، میری بخشش ہو جائے، یہ تیسری دعا تھی۔ اور چوتھی دعا یہ تھی کہ میرا مالک جو ہے وہ غیر مسلم ہے، یہودی ہے، وہ مسلمان ہو جائے۔ حضرت منصور بن عمار نے ان کے لیے یہ دعا کی، رب کریم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جب وہ غلام جو تھا نا وہ گھر واپس لوٹا، دروازے کو دستک دی تو پوچھا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ اس یہودی نے اس سے پوچھا کہ تو اتنی دیر کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں منصور بن عمار کی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ ساری جو کہانی تھی نا روحداد سنائی کہ میں نے 4 دینار ایک فقیر کو دیے تو اس منصور بن عمار نے میرے لیے 4 دعائیں کر ڈالی۔ کہا وہ کون کون سی دعائیں ہیں؟ کہا پہلی دعا یہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ اس لڑکے نے جب اپنے آقا کو یہودی کو کہا نا تو یہودی نے کہا جاؤ میں نے اپنے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا اس نے یہ کہی کہ میں فقیر ہوں، میرا فقر دور ہو جائے۔
تو اس یہودی نے 4000 درہم جو تھے اس غلام کو عطا فرما دی۔ تیسری دعا اس کی یہ تھی کہ میں گناہ گار ہوں، میں بخش دیا جاؤں، اور ساتھ یہ دعا بھی تھی کہ اے میرے آقا، میں نے تمہارے اسلام لانے کے لیے بھی کہا تھا کہ میرا جو مالک ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہو جائے۔ تو کہنے لگے کہ یہ جب اس لڑکے نے بات کہی نا، وہ جو یہودی تھا، آقا تھا، فوراً اس نے اپنے اس غلام کی بات کو سنا تو سرکار کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوا نا، تو اس کے بعد ہوا کیا؟ چوتھی جو بات تھی، اس نے کہا کہ اے میرے آقا، وہ بات یہ تھی کہ میری بخشش اور آپ کی جو بخشش تھی، میں نے یہ دعا بھی کروائی تھی، لیکن چونکہ اس کے اوپر نہ تجھے قدرت ہے نہ مجھے قدرت ہے، اب یہ بخشنا تو یہ رب کا کام ہے، اب یہ رب کریم کی طرف سے ہی کوئی پروانہ آئے گا تو تب یہ صورتحال بنے گی۔ تو کہنے لگے کہ رات کو جب سوئے نا، غلام اور آقا کی خواب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور سرکار نے فرمایا اے میرے دونوں امتیوں، فرمایا رب کریم نے تمہاری بخشش کا پروانہ بھی جاری فرما دیا ہے۔ اب ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف 4 درہم دیے تھے نا، بات وہی آئی کہ صرف صدقہ دینے سے بندے کے رزق کے اندر صرف اضافہ ہی نہیں ہوتا، بڑی بڑی مشکلیں جو ہے وہ بندے کی حل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کیا صورتحال تھی؟ وہ غلام تھا، اس کو آزادی مل گئی، وہ فقیر تھا، اس کا فقر دور ہوا، غربت اس کی دور ہو گئی، اور وہ اس کا مالک غیر مسلم تھا جو کہ جہنمی تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس صدقہ دینے کی وجہ سے رب کریم نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی، اور ساتھ وہ گناہ گار تھا، کفر کے اندر وہ ڈوبا ہوا تھا، اور زندگی بھر اس نے رب کی نافرمانیاں کی تھی۔ تو سرکار خواب کے اندر تشریف لا کے ان کی بخشش کی خوشخبری سنا کے چلے گئے۔ یہ ہے اس کی برکات۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، بڑا خوبصورت آپ کا یہ واقعہ۔ آپ نا نبی پاک علیہ السلام کے قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس دیکھا کہ وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اے اللہ، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے 4000 درہم عطا فرما۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب دیکھا تو بڑا حیران ہوئے، کہنے لگے یار اتنی بڑی بارگاہ میں تو آیا ہے، اور اتنا بڑا وسیلہ تو اتنی بڑی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اور تو مانگ رہا ہے، تو کیا مانگ رہا ہے؟ مانگ بھی رہا تو دنیا مانگ رہا ہے 4000 درہم کی۔ اب اس شخص نے کہا کہ اے ابو ایوب انصاری، یہ جو 4000 درہم میں مانگ رہا ہوں نا، وہ بھلا کس لیے مانگ رہا ہوں؟ پہلا جو 1000 درہم ہے وہ ہے میں نے قرضہ دینا، قرض اتارنے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ دوسرا جو 1000 درہم میں نے اس سے نکاح کرنا اور اس کے اخراجات جو ہے وہ میں نے پورے کرنے ہیں، اور تیسرا 1000 جو درہم ہے وہ میں نے جہاد کے لیے گھوڑا خریدنا ہے، اور چوتھا جو 1000 درہم ہے وہ میں نے اپنے رب کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ 4000 درہم جب گنائے نا، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی پاکٹ سے 4000 درہم نکال کر اس بندے کو جو سرکار کی بارگاہ میں قبر مبارک کے پاس بیٹھا تھا اس کو دے دیا۔ جب دے دیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھ کر میں اپنے گھر گیا۔ جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے بستر پر 4000 جو درہم تھے، ہر درہم کے بدلے میں نے 100 درہم جو ہے اس جگہ پہ پایا۔ یعنی ایک تھیلی دی تو ایک تھیلی کے اندر 4000 درہم تھے۔ کہتے میں گھر میں گیا تو میں نے 4 تھیلیاں دیکھی کہ ہر تھیلی کے اندر 4000 درہم موجود تھا۔ تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 12000 درہم ہوئے۔ کہتے میں نے جس وقت یہ اس کے اندر تھے وہ 12000 درہم گنے نا، کہ یعنی میں نے دیے 4000 درہم تھے تو اس کے بدلے مجھے 12000 درہم ملے، تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو کہتے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے ابو ایوب انصاری، یہ تو دنیا کے اندر ابھی ہم نے تجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے،
جب کل قیامت والا دن ہوگا ہم اس کے بدلے میں تجھے اور زیادہ عطا فرما دیں گے۔ اسی وقت چونکہ جتنا بندے کا یقین اور عقیدہ ہوتا ہے اس لحاظ سے اس بندے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی علی رحمہ بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان بزرگوں کی داستانیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ گھر میں ایک ایک وقت جو ان کا گزرتا ہے یہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے گزرتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی علی رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی نا زوجہ محترمہ، آپ نے نا آٹے کو گوندا، آٹا جو ہوتا ہے اس کو روٹیاں پکانے کے لیے آٹے کو گوندا۔ جب گوندا تو دیکھا کہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں موجود نہیں ہیں۔ آپ نا وہاں سے نکلی تو دوسرے کمرے کے اندر تشریف لے گئی، وہاں سے لکڑیاں جب لے کر واپس آئی تو دیکھا کہ جو آٹا گوندا ہوا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی اتنے لمحے کے اندر۔ حضرت حبیب یمنی اجمی جو تھے ان سے ان کی زوجہ نے پوچھا کہ یہاں پر تو آٹا موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی فقیر آیا تھا، اس نے رب کے نام پر مانگا تھا، میں نے اس کو یہ دے دیا، میں نے اس کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت حبیب یمنی اجمی کی زوجہ محترمہ کہہ لگی مجھے نا بڑی خفگی کا اظہار ہوا، تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو 2 روٹیوں کا آٹا تھا وہ بھی انہوں نے ان کو دے دیا، تو اب ہم روٹی یہ کہاں سے کھائیں گے، تو یہ کس طرح ہمارا یعنی یہ گزارا چلے گا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ کہتے جب میرے اندر یہ خفگی پیدا ہوئی نا، اتنے میں کسی نے باہر والے دروازے کو دستک دے دی، کسی نے باہر والے دروازے کو دستک دے دی، تو باہر سے جب دستک دی نا تو اس دروازے کو کھولا گیا تو ایک وہاں پر شخص کھڑا تھا، ہاں ایک ہاتھ میں گوشت پکا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں پکی ہوئی روٹیاں موجود ہیں۔ وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر گیا اور ساتھ وہ کہہ گیا کہ اے حبیب اجمی، یہ روٹیاں رب کریم کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے جو تم نے ایک فقیر کو دی تھی، اور ساتھ یہ کہا کہ میں رب کریم کا قاصد ہوں اور رب کریم کا یہ حکم ہے کہ تم نے دنیا کے اندر یہ جو عمل کیا تھا کہ خود بھوکے رہ کر تم نے جو غریب تھا فقیر تھا اس کی حاجت کو تم نے پورا کیا تھا، رب کریم کل قیامت والے دن جو ہے وہ تمہاری بہت بڑی حاجت کو پورا فرما ڈالے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نا بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس نا کوئی مرید بیٹھے ہوئے تھے، اور مرید بھی کچھ اس طرح کے تھے، وہ قرض خواہ تھے، قرض لینے والے تھے، یہاں تک کہ اتنے لوگ تھے تقریباً 100 سے بھی زیادہ تھے، ایک روایت میں 400 لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت شیخ سعدی سے قرض لینا تھا، لیکن مشہور روایت 100 بندوں کی ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو جو بھی آتا اس کو کہتے بیٹھ جاؤ، وہ قرض لینے کے لیے تھا، کہتا تم بیٹھ جاؤ بھی تمہیں مل جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ گلی کے اندر ایک بندہ نا، ایک بچہ تھا تو وہ میٹھی چیز، مٹھائی یا مرونڈا قسم کا کچھ چیز، کھیر بیچ رہا تھا۔ اب جب آیا تو آپ نے اس کو بلا لیا، آپ نے فرمایا یہ جتنا بھی تمہارے پاس مٹھائی ہے یہ سب جتنے میرے مہمان ہیں سب ان کو دے ڈالو، سب کو دے دے۔ وہ بڑا بچہ خوش ہوا، اس نے کہا کہ یہ چلو میرا تو 1 منٹ کے اندر ہر چیز بک گئی ہے۔ اب جب اس نے سب کو کھلا دیا، بعد میں وہ کہنے لگا کہ اس کے پیسے مجھے دو۔ آپ نے فرمایا یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ 1 لمحہ گزرا، 2 لمحے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، وہ بچہ رونے لگ پڑا، کہنے لگا کہ مجھے آپ پیسے دیں، میں نے گھر میں جانا ہے، میری ماں ہے، میں یتیم ہوں، میرا تو باپ ہی نہیں ہے، میں نے گھر میں جانا ہے، آٹا خریدنا ہے بازار سے، میں نے سالن خریدنا ہے، تو میں اپنے گھر میں جاؤں گا اور جا کر اپنی ماں کو بھی کھلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا۔ مورخین نے لکھا وہ بچہ زاروں کو تار دراڑے مار مار کر رونے لگا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا 4000 درم لے کر، اور وہ حضرت شیخ سعدی کی بارگاہ میں پیش کر جاتا ہے، کہتا ہے یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، ابھی میں پھر کل پرسوں آؤں گا اور آپ کی بارگاہ میں اور پیش کر ڈالوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کو جتنا بھی قرض تھا سب کو آپ نے دے دیا، یہاں تک کہ اس بچے کو بھی دیا، اس کو مزید پیسے بھی دے دیے۔ ایک بندہ وہاں پر بیٹھا رہا، اس نے کہا کہ شیخ سعدی میں اتنی دیر تک جاؤں گا نہیں جب تک کہ مجھے ایک بات کا جواب نہیں دو۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہ ہم 100 بندے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہر بندہ قرض دار تھا، ایک نیا قرض دار تھا، قرض خواہ تھا جس نے آپ سے قرض لینا تھا، وہ بچہ، وہ بھی آپ کے پاس آیا، وہ بیٹھا رہا۔ جب وہ بچہ بیٹھا تو اس وقت تمہارے پاس ایک بندہ آیا درم لے کر، جبکہ پہلے تو ہم بھی 100 بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کوئی بندہ نہیں آیا۔
تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ تم 100 کے اندر کوئی ایک بھی رونے والا نہیں تھا، تمہارے اندر کوئی بندہ رونے والا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ رونے والا تھا، رونا اتنا پسند تھا رب کریم کی بارگاہ۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے وہ مٹھائی لی اور لے کر میں نے اپنے تمہیں تقسیم کر کے رب کو قرض حسنہ دے دیا۔ تو میں نے اپنے رب کی آیت کو سچا پایا کہ رب نے فرمایا تھا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو رب کو قرض حسنہ دیتا رب اس کے بدلے میں اس کو 10 گنا اور عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ اصل میں یہ بنی تھی، تو اصل میں یہی معاملہ تھا۔ اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بڑی یہ مشہور زمانہ یہ روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ حالت روزہ میں تھی تو آپ کے پاس نا ایک سوالی آیا، گھر میں صرف تھوڑا سا آٹا موجود تھا، تو آپ نے وہ آٹا اٹھایا تو آپ نے اس سائل کو دے دیا۔ جب سائل کو عنایت فرمایا تو آپ کی خادمہ آپ کے پاس تھی تو کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا آٹا تھا جو 1-2 روٹی کا تھا، آپ نے وہ بھی اس فقیر کو دے دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ فقیر کو میں نے دیا تو میں نے رب کے رستے میں دیا۔ اور ایک قول اس طرح تھا کہ ابھی وہ جو آپ کی خادمہ تھی کہہ رہا کہ میں ابھی سوال کرنے پر اتری تھی کہ میں آپ سے سوال کروں، لیکن کیا ہے کہ اتنے میں کسی نے دروازے کو دستک دی، باہر سے وہ بندہ جب دستک دی تو اس نے ایک ہاتھ میں گوشت پکڑا ہوا تھا، اس کا سالن تھا، اور ایک ہاتھ میں جو کی روٹیاں پکڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ اماں جان یہ روٹیاں ہماری طرف سے قبول فرما رہے، اس لیے کہ آج میں نے خواب کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، سرکار نے فرمایا جاؤ میری عائشہ کو روٹی بھی دے کے اور سالن بھی دے کے آ جاؤ۔ یہ کرم نوازیاں ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کر دیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو چیزیں اللہ کے رستے میں بغیر پوچھے بھی اگر کوئی بندہ دے دے تو اس سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، چونکہ اگر کوئی صدقہ دیتا ہے تو ظاہر خاوند کی اجازت بھی تو ضروری ہے۔ جس طرح روزہ جو نفلی ہوتا ہے وہ رکھنے سے خاوند کی اجازت ضروری ہوتی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ کے رستے میں دینے سے رب کی پکڑ نہیں ہوتی، کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت کے اندر؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمک، پانی اور آگ ہے، آگ ہے۔ اب ذرا دیکھنا اس کے متعلقات کیا ہے۔ ظاہری طور پر تو چھوٹی سی ایک چیز نظر آ رہی ہے، اتنا سا نمک کا کسی کو دے دیا، پانی ہے ایک گلاس ہے کسی کو دے دیا ضرورت تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ آگ ہے کسی کو ماچس دے دی، کسی کو ایک تیل دے ڈالی تاکہ وہ اپنے گھر کا چولہا جو ہے وہ جلا ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نمک اور پانی کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، پانی کے بارے میں تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، چونکہ آپ نے تو ارشاد فرمایا جو کسی کی پیاس بجھائے گا تو رب کریم اس کو قیامت والے دن قیامت کی جو پیاس ہے اس سے اس کو محفوظ کر ڈالے گا۔ لیکن یہ جو آگ ہے، یہ جو نمک ہے، اس کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نمک تو تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا ثواب اتنا کیسے ملے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ نمک جب ڈالا جاتا کسی ہنڈیا کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس وقت وہ صرف اتنے سالن کے اندر ہی فائدہ نہیں دیتا بلکہ وہ پوری ہنڈیا کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ تو نمک اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ ڈالا تو بڑی بڑی دیگوں کے اندر جاتا ہے، بڑے بڑے پتیلوں کے اندر، اور جو ہے وہ منوں کے لحاظ سے سالن جو پکایا جاتا ہے اس کے اندر وہ نمک ڈالا جاتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ تھوڑا نمک 1000 بندوں کے کھانے کو مزیدار بنا دیتا ہے۔ فرمایا جو لذت ملتی ہے ہر بندے کو چاہے وہ 1000 کی تعداد کے اندر ہو، تو فرمایا 1000 کی تعداد کے اندر جو بندہ لذت حاصل کرتا ہے اس نمک کی وجہ سے ہر ایک بندے کے صدقے کا ثواب رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ اس سے آپ لگا لیں۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ یہ فرمان موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں چھوٹی سی حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اس کا ثواب کتنا انتہا درجے کا ثواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جس بندے نے رستے میں
پانی کی سبیل لگا ڈالی، صرف پانی کی، سادہ پانی تھا، گرمیوں کا موسم تھا، سادہ پانی تھا۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ پیاسا تھا، اس نے اس سے ایک گلاس پانی یا ایک گھونٹ پانی کا پی لیا۔ یہ جس طرح آپ دیکھتے ہو نا کہ نہروں کے اوپر نلکے بنائے ہوتے ہیں یا جس طرح کولر پانی والے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے رستے میں اللہ کے لیے پانی کی سبیل لگا ڈالی، سرکار فرماتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ روزانہ 2 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، 2 مرتبہ، اور بلکہ فخر کرتا رب کریم فرشتوں کے سامنے کہ فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے بندے کو، کام کیا تھا؟ پانی پلایا تھا، کسی کی پیاس بجھائی تھی۔ یار اپنے معیار کا بندہ ہو یا امیر آدمی ہو، روپے پیسے والا ہو، بڑا ہو، کسی عہدے کا مالک ہو، اس کو تو ہر ایک بندہ پانی پلانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مزہ تو تب ہوتا ہے کہ جب ایک غریب آدمی ہو جس کے پاس کھجور کھانے کے لیے بھی پیسہ نہ ہو، اس کی افطاری کروانا، اس کی پیاس بجھانا، اس کو شربت کا گلاس دے ڈالنا، مزہ تو تب ہوتا ہے۔ ایک گتھی آٹے کی، توڑا آٹے کا 10 بندے پکڑ کر اور ایک عورت کو دے رہے ہوتا تو اس کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ یہ بڑا آسان ہے کہ جناب یہ فلاں جماعت کی طرف سے یا فلاں تحریک کی طرف سے یا یہ فلاں تحریک کی طرف سے، جناب اس غریب آدمی کی عزت کے پرچے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ رات کا وقت ہو، اندھیرا چھا رہا ہو، تو جناب اس وقت کوئی شخص کسی بیوہ، کسی یتیم بچوں کے گھر کے دروازے کو دستک دے اور دیتے ہی کوئی اٹے کی گتھی اس کے دروازے کے اوپر رکھ ڈالے تاکہ دینے والے کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو لوگ اس کی واہ واہ نہیں کریں گے، لوگ اس کو داد نہیں دیں گے، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں کل قیامت والے دن سے پوچھا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شرک کے بعد میری امت کے جب میرے سامنے گناہ پیش کیے گئے نا تو فرماتے ہیں میں نے دوسرا شرک دیکھا سب سے زیادہ جو عذاب کا مستحق بندہ تھا، فرمایا وہ بندہ تھا جس نے کسی کے اوپر صدقہ کیا یا احسان کیا، سرکار فرماتے ہیں وہ صرف اور صرف ریاکاری کے لیے کیا تھا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک باقاعدہ موجود ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ قیامت والے دن 3 بندے، شہید، عالم دین اور دوسرا وہ سخی بندہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو رب جہنم میں داخل کرے گا۔ بالخصوص اس کے اندر وہ سخی جو آدمی تھا اس کا پہلے نمبر پر تذکرہ کیا، اس نے جناب خواتین کی بچیوں کی، ماؤں بہنوں کی لائن لگا ڈالی، کوئی دھوپ کے اندر کھڑی ہیں، کوئی جناب سارے لوگ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں ان کو، نوجوان بچیاں بھی مجبور ہیں، وہ یتیمی کی حالت میں ہے، غریب ہے، اخراجات اتنے تھے وہ پورے نہ ہو سکے، تو جناب والا وہ ان کو وہ تھیلے آٹے کے دے رہا ہے، ان کو کوئی چینی دے رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں دے رہا ہے، اور اس طرح سارے عام جو ہے وہ دے رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ 2-2 کروڑ روپیہ وہ جناب والا وہ خیرات کر رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ بندہ قیامت والے دن جہنم میں چلا جائے گا۔ ریاکاری تھی نا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر وہ لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ اللہ کے نبیوں کی نظریں ہوتی ہیں، تو میں دیکھا کہ رب کے عرش کے سائے کے نیچے وہ لیٹا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رب سے کہا اللہ یہ کس بندے کی شان ہے، آخر کار اس کا عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے کہا نا تو فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جب یہ صدقہ کرتا تھا تو اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اور یہ وہ شخص تھا کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، اس کے اندر حسد نہیں تھا۔ اس کو دیکھے کہ یہ نعمت اس کو ملی ہے، پہلے وہی 2 بھائی ایک ہی برتن کے اندر اکٹھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جب ایک بھائی کو رب عزتیں دے دیتا ہے تو وہ دوسرے کو دیکھنا بھی، رشتہ لینا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، کہتا ہے یہ تو میرے معیار کا ہی نہیں، یہ تو میرے قابل ہی نہیں ہے۔ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے فن کا مذاق اڑا، یہ عطائے رب کریم ہے، جسے چاہے اسے نواز دے۔
وہ تو مالک کی قدرت ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر کسی کو، یعنی وہ پنجابی کی بات ہے، کک سے لک بنا دے، اور ایک لمحے کے اندر آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا جو شخص ہے ابلیس جیسا، جس نے 80,000 سال تک عبادت کی تھی، اتنی بلندی ملی کہ وہ استاذ الملائکہ ٹھہرایا، لیکن ایک لمحے کے اندر ان کو جہنم کا مکین بنا ڈالا۔ رب کی عطا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو کسی پر حسد نہیں کرتا تھا، اور دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ یہ اپنے والدین کو کبھی بھی نہیں ستاتا تھا، والدین کو ستاتا نہیں تھا، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو کبھی کسی کی چغلی نہیں کرتا تھا۔ یہ سرکار نے چغلی کے بارے میں بار بار کیوں بیان کیا؟ یہ ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے ایک بزرگ عالم دین بھی ہیں، عالم بھی ہیں، یعنی روحانی عالم، علم دنی کے بہت بڑے عالم، حضرت امیر اہل سنت حضرت شیخ ابو البلال محمد الیاس عطار قادری ادام اللہ فیوزہم و اطال اللہ عمرہ۔ آپ اگرچہ وہ نظر نہیں آتے، لیکن پہلے آپ نے خود بھی یہاں پر ایک بیج لگایا ہوا ہوتا تھا، اس بیج کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اپنی زبان کو تر رکھو اللہ کے ذکر سے، غیبت سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی، چغلی سے بھی جان چھوٹ جائے گی، یعنی جس کا مفہوم یہ تھا۔ ہمارے حضرت شیخ حسن بصری، امام حسن بصری فرماتے ہیں، فرمایا کبھی تم چغلی کو چھوڑ دو نا تو صرف اور صرف تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہی جاری ہو جائے گا۔ یہ اس لیے بیان کیا کہ یہ بار بار، چونکہ یہ جرم بڑا ہے لیکن ہوتا عام ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں پہ نماز پڑھی ہے ایک بندے کے ساتھ، یا جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جس کے ساتھ پڑھی ہے، اسی بندے کی چغلی باہر کرنا شروع کر دیتے، ایسا ہے۔ اور بڑی مرتبہ دیکھا، میرے پاس کئی مرتبہ دوسری مساجد کے اماموں کی باتیں ہوتی، جناب وہ ایسے کرتا، جناب وہ ایسے کرتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہو اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہو۔ امام غزالی نے تو یہ جملہ لکھا، میں اپنی بات، میں حقیقت تمہیں بتا رہا ہوں، امام غزالی نے لکھا کہ جس امام کی جتی کے بارے میں اب اگر کسی بندے نے یہ کہہ دیا نا اس امام کی جتی بڑی خراب ہے، فرمایا رب تعالیٰ اس کی نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اگر کسی بندے کی بات بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو؟ کیا وہ برائی میرے اندر ڈالی جاتی ہے کہ جس وجہ سے مجھے آپ بتا رہے ہو؟ بھائی جس کے اندر برائی ہے آپ اس کو جا کے بتائیں کہ تیرے اندر یہ برائی ہے، کیونکہ برائی کو صحیح اس نے کرنا ہے، اپنے آپ کو درست اس نے کرنا ہے جس کے اندر برائی ڈالی گئی۔ جب کہ تم بتا کسی اور کرو، یہ تو چغلی بن جاتی ہے۔ چغلی ہوتی یہ ہے کہ بھائی برائی جس کی تھی آپ اس کو خبر دیں کہ میرے بھائی آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تھا، آپ اس کو صحیح کریں، اور اگر آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چغلی بنے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام پتہ کیا فرماتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، فرمایا جب وہ قبر کے اندر جائے گا نا تو سب سے پہلا جو اس بندے کو عذاب دیا جائے گا، فرمایا مردار کا گوشت، اور وہ بھی اس کے بھائی کا، فرمایا اس بندے کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو کھانا شروع کر۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، فرمایا اس کو حکم دے گا، فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ آگے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، فرمایا رب سے توبہ کرو، رب بڑی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور اس سے پیچھے کیا ہے؟ فرمایا بلا یغتب بعضهم بعضا، فرمایا تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، اپنے آپ کو سدھارو۔ میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ میرے تجربے کے اندر بات ہے، اپنی زبان کو چغلی سے محفوظ کر ڈالو، تمہارا دل بھی ہمیشہ کے لیے سکون کے اندر رہے گا، دماغ بھی سکون کے اندر رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ آپ تجربہ کر کے، آج آخری جمعۃ الوداع ہے، تجربہ کر کے آپ دیکھیں، جس کے اندر غلطی ڈالی جاتی ہے آپ اس کو جا کر کہیں، حالانکہ اس کا جاتا کچھ نہیں ہے۔ میں نے یہ کئی مرتبہ یہ بات سنائی ہوئی ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ اس کی نا کسی بندے نے برائی کی ہے، آپ نے مٹھائی پکڑی، حلوائی سے پکڑ کر آپ اس کے دروازے پر چلے گئے، اس کو مٹھائی دے ڈالے، وہ بندہ باہر نکلا بڑا شرمندہ، کہا یہ کیا ہے؟
بڑا حیران ہوا، میں تو تمہیں دشمن سمجھتا، کہا یہ مٹھائی کھا لو بعد میں بتاتا۔ پوچھا وہ کیسی، کس طرح، کو بیٹا ہوا؟ کہا نہیں، اس لیے کہ تم نے میری چغلی کی تھی، تو میں نے سرکار کا فرمان سنا ہے کہ جو چغلی کرتا ہے، چغلی کرنے والے کی نیکیاں جس کی چغلی کی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا، اور فرمایا اگر چغلی کرنے والے کے پاس کوئی نیکیاں نہ ہو تو پھر جس کی چغلی کی گئی ہے اس کے گناہ اس چغلی کرنے والے کے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے رب سے پوچھنا، یا اللہ اتنی بلندی دی ہے تو کیا اس کا عمل تھا؟ کہا یہ وہ بندہ تھا جو کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کی چغلی نہیں کرتا تھا، نہ غیبت کرتا تھا۔ میری دعا ہے اللہ کریم اپنی خاص رحمتوں کا صدقہ جو ہم نے یہ جو کچھ بھی بیان کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعۃ الوداع ہے، رات 27ویں گزری تھی شب قدر کی۔ اللہ کریم گزری ہوئی رات کا صدقہ ہمیں سرکار کی شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔